حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے غمگین دیکھا. آپ نے پوچھا کیا مصیبت لاحق ہے؟ اس نے کہا ایک تھوڑا ہی ہے، بہت ساری ہے. کہا تو ایک ہی کلمہ کافی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. فرمایا اے علی، یہ کلمہ کسی غم ہم صدمے کو نہیں چھوڑے گا. کتنا آسان عمل دے دیا. علی آپ کا سپہ سالار بھی ہے، علی آپ کا داماد بھی ہے، علی آپ کا محبوب اور محب بھی ہے، علی آپ کا مطیع اور بہت زیادہ اقرب بھی ہے. علی علی حکمت اور علم کا ایک باب ہے. ہاں، یا علی لا یہدی اللہ بک رجلا، اے علی ایک آدمی کو بھی تیری وجہ سے سمجھ آ جائے، خیر لک من حمر النعم، بہت بڑے مال و دولت سے یہ بہتر رہے گا. اور دولت یہی ختم ہو جائے گی، مال فنا ہو جائے گا، شہرت مان پڑ جائے گی، سلطنت ختم ہو جائے گی، وزارت اور ممبری اور دیگر شیطانی چربے یہی جواب دے دیں گے. لیکن مسائل، احکام، ذکر، تسبیح، دعا، تلاوت، صدقہ، خیرات، مسلمانوں کی خیر خواہی اور بلائی یہ ہمیشہ رہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. عمل کتنا مختصر ہے اور کتنی تسلی علی کو دی. کمال ہے اس کلموں میں. معراج میں آپ نے آسمانوں میں دیکھا کہ ہر آسمان میں ایک بہت خوبصورت فانوس لگا ہوا ہے. آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ نے جبریل نے کہا یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کے پڑھنے سے آسمانوں میں اس شخص کے لیے فانوس لٹکتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. معلوم یہ ہوا کہ مسجد میں فانوس لٹکانا، مدرسے میں، دینی ادارے میں، درسگاہ میں، یہ اسراف نہیں ہے بلکہ محامد میں سے، محاسن اور مکارم میں سے. یہ بھی کلمات کی قبولیت کی برکت ہے کہ ایک سے دو ہو جائے اور دو سے تین ہو جائے. جیسے مسجدیں بڑھتی ہے، مدرسے بڑھتے ہیں، طلباء بڑھتے ہیں، نمازی بڑھتے ہیں، کار خیر کی ترقی خوشنما ہے. یہ بھی خوشی کی بات ہے. اور عرفات میں آپ نے کہا دعائی و دعا الانبیاء من قبل فی هذا المقام، میری دعا اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء یہاں آئے حج کرنے، عرفہ پیش ہوئے، سب یہ کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کہتے روز 100 بار پڑھ لیا جائے، غم ہم صدمہ نہیں دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ غیب سے خوشی کی خبریں دے گا. ہر روز کوئی نہ کوئی خوشگوار خبر سنے گا. اور کتنا آسان ہے، سب کو یاد ہوتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور کتنی بڑی سند ہے کہ آپ نے کہا دعائی اور دعا الانبیاء من قبلی فی هذا المقام. عرفات کے میدان میں آپ نے کہا، بخاری مسلم میں میری دعا اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی دعا اس جگہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. میں نے ایک استاد سے پوچھا کہ یہ تو تسبیح ہے، ذکر ہے. انہوں نے کہا آپ کو جو چاہیے وہ بھی ملے گا اور جو نہیں چاہیے ان سے اللہ بچائے گا. اور کیا چاہیے؟ کیسی زبردست دعا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ اللہ